السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی یہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ موسم بڑے ہی مزے کا ہوا تھا کیونکہ ہو گئی تھی بارش، تو جب بارش ہو تو پراٹھے تو آلو کے ڈیفینیٹلی بننے ہی چاہیے۔ تو آلو کی میں نے پیٹھی بنا لی تھی، اور پھر یہ میں نے بڑا سارا پراٹھا بھی یہاں بنا لیا تھا، اور صبح کا ناشتہ ہوا بڑے ہی مزیدار سا آلو کا پراٹھا اور ساتھ چائے۔ اور یہ ناشتہ خاص کر جب موسم اچھا ہو، مطلب بارش کے بعد اس طرح کا ناشتہ کھانے کا بڑا ہی دل کیا جاتا ہے، تو میں نے یہ بنا لیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جی میں نے سوچا کہ اب کام شام پہ بھی تھوڑا دھیان دیا جائے، ظاہر سی بات ہے کام شام بھی تو کرنے ہی ہے، زندگی کا حصہ ہی ہے۔ تو کمرے کا اتنا کوئی برا حال نہیں تھا، ہلکی پھلکی ڈسٹنگ ہونے والی تھی، اور ساتھ ہی جھاڑو پوچھا لگنے والا تھا چیزیں سمیٹ کے۔ تو کام شام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑے سے فرائز بنائے تھے ولی کے لیے، کیونکہ اس کو میں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ دن میں اس کو تھوڑے سے فرائز بنا دیتی ہوں۔ تو فرائز میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی، تو میں نے اینڈ پہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا نمک، اتنا زیادہ نہیں ایڈ کیا تھا، بالکل 1 پنچ کے برابر ایڈ کیا تھا۔ اور جی یہ چپس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا تھا فرائز کو، کیونکہ اس کا پتہ تھا یہ گرم ہے، میں ہاتھ میں پکڑوں گا تو میرا ہاتھ جل جانا ہے۔ تو مطلب یہ شرارتی ہنس رہا تھا کہ مما کو پتہ ہے کہ میں نہیں پکڑ سکتا، تو میرے آگے لہرا رہی ہیں ایسے۔ تو اس کو میں نے فرائز کھلا دیے تھے، اور ماشاءاللہ اس نے بڑے مزے سے فرائز کو کھایا۔ تو ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس بڑے کمرے کو صاف کر دیا تھا، پھر کچن رہ گیا تھا، تو میں نے سوچا پہلے پانی پی لوں پھر اپنے آپ کو حوصلہ دوں کہ بیٹے ہانیہ ابھی کچن بھی رہتا ہے، وہ بھی آپ ہی نے صاف کرنا ہے۔ کچن کھلرا بڑا ہوتا ہے، مطلب کہ کھلارا بڑا پڑا ہوتا ہے، جب یہ سمٹتا ہے تو برتن اتنے نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے اتنے برتن کچن میں رکھے ہی نہیں ہیں، تھوڑی بہت پلیٹیں رکھی ہوئی ہے، کٹوریاں رکھی ہوئی ہے، کپس رکھے ہوئے ہیں، بس اتنے کہ ہاتھ کے ہاتھ دھل جائیں اور جو ہے صاف ہو جائے۔ یہ جی میرے کمرے کی حالت تھی، یہ نیچے سارے صاف کپڑے پڑے ہوئے تھے، بس یہ جو ہمارے چھوٹے نواب ہیں انہوں نے نیچے سٹ دیے تھے، اور میں نے بھی اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کچن یہ میرا 15-20 منٹ میں بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا، نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ہو گیا ہے، لگتا اتنا ہے کہ بڑا گند ہے، لیکن ہوتے ہوتے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ کچن کے ساتھ ہی میرا چھوٹا سا صحن ہے، اور اس کو بھی میں ساتھ ہی دھو دیتی ہوں، اور یہ میرے چھوٹے استاد کے کپڑے ہیں جو میں نے دھو کے ڈالے ہوئے تھے۔ سنک بھی بالکل خالی کھلی ہو گیا تھا، اور یہاں دن میں نے آج بنائے تھے تھوڑے سے آلو، مطلب آلو کی بھجیا کہہ لو جو کہہ لو، بس میں نے تھوڑا سا نا آلو کا سالن بنا لیا تھا۔ آلو کا سالن یہاں بنا ہوا تھا، اور دوسرے پتیلے میں یہاں دودھ بوائل کر کے رکھا ہوا تھا ولی کے لیے۔ میں یہاں ایک ٹائم صبح کلو دودھ منگوا لیتی ہوں اور کلو رات میں منگوا لیتی ہوں، تاکہ چائے کا بھی کام بیچ میں ہی ہو، ولی کا دودھ بھی بیچ میں، مطلب کہ سارا کام شام بیچ میں ہی نپٹ جائے۔ میرے کمرے کا کھلارا ابھی بھی ویسے ہی پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اس چھوٹی استاد نے مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے۔ کچن بھی میں نے بڑی مشکل سے صاف کیا تھا، اور اس نے اپنے سارے کپڑے گندے کر لیے تھے کچن میں گھوم گھوم کے، کیونکہ پانی گرتا ہے، تو اپنے کپڑے اس نے گیلے کر لیے۔ میں نے اس کو کپڑے شپڑے چینج کروا کے پھر بیڈ پہ بٹھا دیا۔ بیڈ پہ بھی میں اس کو نہیں بٹھا سکتی، کیونکہ اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ گر نہ جائے۔ تو یہاں پہ میں نے روٹی بنا لی تھی، اور روٹی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ چاول بھی بوائل کرنے چڑھائے ہوئے تھے، کیونکہ جس کا دل چاہے وہ چاول کھا لے، جس کا دل چاہے وہ روٹی کھا لے۔ میں نے تو چاول ہی کھانے تھے، کیونکہ میں نے بنایا ہوا تھا جی آلو چکن کا سالن، تو ڈیفینیٹلی آلو چکن کے سالن کے ساتھ تو مجھے روٹی نہیں پسند، اگر میں کھا بھی لوں تو دن میں کھا لوں گی، لیکن ایک ٹائم میں نے چاول بوائل کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مزے کا سالن تھا۔ اس ریسیپی میں نے اس لیے نہیں ڈالی کہ آپ لوگ بور ہو جاتے کہ یہ کیا ہر وقت اماں بن کے ریسیپیاں بتاتی رہتی ہیں۔ یہاں جی چاولوں کو میں نے دم دے دیا تھا، مطلب دم دینے لگی تھی، آنچ میں نے بالکل دم والی کر دی تھی، اور میرے کمرے کا کھلارا تو سمٹ چکا تھا ہلکا پھلکا، لیکن مجھے یہاں پہ اپنے صاحبزادے کو پھر دوبارہ کپڑے چینج کروانے پڑے، کیونکہ یہ لاٹ صاحب پھر سے کپڑے گندے کر کے بیٹھ چکے تھے۔ اور یہاں یہ فیڈر میں نے اس کو دے دیا تھا پینے کے لیے، اب ماشاءاللہ خود ہی پکڑ کے پی لیتا ہے۔ تو اس کو میں نے فیڈر دینے کے بعد اس کو، مطلب یہ مجھے اتنا ماشاءاللہ تنگ نہیں کرتا، بٹ یہ کہ جب میں کام کر رہی ہوتی تو میرے پیروں کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندے کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کام شام کرنا ہوتا ہے، تو بچہ ساتھ ہو، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ میں کہیں ادھر ادھر ہوئی تو بچہ گر جاتا ہے۔ یہاں جی میں نے پیاز کو پانی میں دھو دیا تھا،
کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز کی اسمیل بالکل ختم ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ گرمیوں میں پیاز ہر کھانے کے ساتھ رکھنا چاہیے، بٹ رات کو نہیں، لیکن میں رات کو بھی پیاز نہیں چھوڑتی ہوں۔ تو ادھر جی میں نے اپنی پلیٹ بنا لی تھی، جس میں کیونکہ مجھے بھوک بڑی ہی لگی ہوئی تھی، تو میں نے جب چاول بوائل کرنے کے بعد ہی میں نے گرم ہی اپنے آپ کو سرو کر دیے تھے، کیونکہ مجھ سے صبر بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے بولا چلو ہاں یہ خیر کھا لیتے ہیں گرم۔ جی میرے سسرال میں چاول کا رواج اتنا نہیں ہے کہ ہر چیز کے ساتھ چاول بوائل کیا جائے، بٹ میرے مائکے میں مطلب میری امی کی طرف اتنا کوئی چاولوں کا رواج ہے وہاں پہ، تو جس سے دن میں روز چاول کی کوئی نہ کوئی ڈش بنتی ہے، مطلب کہ کبھی چاولوں میں آلو ڈال لی، کبھی دال ڈال لی، کبھی چکن ڈال لیا، کبھی چنے ڈال لیے، کہ مطلب دن میں تو لازمی ہے کہ چاول ہی بننے ہیں، اور رات کو کوئی ہلکی پھلکی سبزی یا جو بھی، مطلب کہ دن میں وہ دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، رات کے لیے تو وہ بچتے ہی نہیں ہیں چاول۔ تو جب میں یہاں آئی تو یہاں پہ بالکل بھی رواج نہیں تھا کہ چاول کھائے جائیں، مطلب کہ کبھی کبھار ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتے بعد ایک دفعہ پکے تو پکے، نہیں تو نہیں۔ تو مجھے بھی پھر آہستہ عادت ہو گئی تھی چاول نہ کھانے کی، لیکن اب مجھے پھر دوبارہ سے ہوتی ہے کہ میں چاول بنا لیتی ہوں۔ میں نے اپنا کھانا بالکل فنش کر لیا تھا، تو ادھر میں ہاتھ سے کھانے لگ گئی تھی کیونکہ اسپون سے مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا کھانا فنش کر لیا تھا، اب یہ میرا چھوٹا سا بلا اپنا کھانا کھا رہا تھا، مطلب کہ وہ جو مجھ سے چاول گر گئے تھے، مطلب گندے چاول نہیں تھے، صاف ہی تھے، بٹ یہ ایک اٹھا کے اتنا پیارا لگتا ہے، جیسے چھوٹا سا میاؤں بلا نہیں ہوتا، چاول اٹھا کے کھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس نے بالکل ایک چاول ہاتھ میں لیا اور وہ بھی اس سے گر گیا، لیکن یہ اپنا پورا منہ تک ہاتھ ضرور لے کے گیا۔ تو میں نے اپنا اینڈ ولاگ کرتی ہوں، تو ولاگ اچھا لگے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔